اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ میرے شیخ کے بچپن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آج جیسے کہ آپ پچھلے پروگرام میں دے چکے ہیں کہ ہم قبلہ حضور سیدی شیخ الاسلام کے بچپن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ہم جان رہے ہیں اس خوبصورت اور پاکیزہ بچپن کے کچھ گوشے جو کہ ظاہری طور پر تو ہمارے سامنے نہیں ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ کل کی طرح سے موجود ہیں الطاف شاہ صاحب۔ تو سر، آپ کو پھر ہم آج کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ بچے بھی جو کہ اس سیریز میں بہت پرجوش انداز میں روز شرکت کر رہے ہیں۔ وہ جاننا چاہ رہے ہیں اپنے شیخ کا بچپن، کہ ان کا بچپن کیسا گزرا، کیا عادات تھیں، کیا شوق تھے، کون ساتھی ہوتا تھا، اور کس کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا تھا، وہ سب انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے۔ اور جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں یقینی طور پر وہ بھی جان رہے ہیں، اور وہ خوش بھی ہوں گے بہت زیادہ، اور پرجوش بھی ہوں گے، کیونکہ یہ باتیں بالکل نہیں ہیں ہم سب کے لیے۔ تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گی اپنے جو ننھے منھے ہمارے مہمان ہیں ان کے ساتھ۔ تو بیٹا آپ ون بائی ون اپنا جو تعارف ہے وہ دیتے جائیں، اپنا نام بتاتے جائیں۔ لالین فاطمہ۔ لالین فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زینب فاطمہ۔ زینب فاطمہ ہیں، اور زینب فاطمہ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیاری بیٹی رقیہ۔ رقیہ کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے محمد ارحم احمد۔ محمد ارحم احمد اور محمد اطہر احمد۔ محمد اطہر احمد۔ تو آپ سب کو میں آج اس خوبصورت پروگرام میں میرے شیخ کے بچپن میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتی ہوں۔ اور آج جو ہمارا پروگرام ہے اس کا عنوان ہے کہ کتاب میرے شیخ کی ساتھی۔ تو جانیں گے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو ساتھی تھی بچپن کی کتاب، وہ کیسے تھی، کس طرح سے وقت گزارتے تھے، کون سی کتابیں پڑھتے تھے، کون سے سبجیکٹس پسند تھے، وہ سب کچھ جانیں گے ان کے بچپن کے بہت ہی پیارے ساتھی، بہت ہی محترم معزز محترم الطاف شاہ صاحب سے۔ تو سر، یقینی طور پر آپ سے بہتر ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا بچپن کیسا گزرا، اور خاص طور پہ کتاب کے ساتھ ان کا تعلق کب سے وابستہ تھا، اور کون سی کتابیں پڑھتے تھے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ ون بائی ون آپ ہمیں بتائیں۔ سب سے پہلے تو بتائیں کہ کتاب کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ کہاں سے ان کو ملا، ان کی فیملی سے، یا اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم چاہیں گے کہ آپ ضرور ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کے ساتھ تعلق تو ان کو ورثے میں ملا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، کتاب ان کی وراثت ہے، ماشاء اللہ۔ کیونکہ ان کے والد محترم جو ہیں وہ بہت بڑے عالم، جید عالم، ماشاء اللہ، اور بہت بڑے خطیب تھے، اور بڑے شعلہ بیان خطیب تھے۔ ماشاء اللہ۔ ان کی خطیب تو بہت سارے سنے دیکھے ہیں، ان کی خاص جو ان کی زندگی میں نے دیکھا ان کے شیخ الاسلام کے والد ماجد کی، اچھا کہ وہ صرف نحو کے بڑے ماہر تھے۔ اچھا، اور یہ عربی زبان میں یہ علماء تو جانتے ہیں کہ یہ سب سے مشکل سبجیکٹ ہی ہوتے ہیں، گرامر، صحیح، گرامر، عربی کی گرامر۔ تو صرف نحو میں بڑی سٹرونگ تھی ان کی، کہ وہ الفاظ کے جو عربی کے الفاظ کے زبر زیر کے ساتھ جو مفاہیم بدل جاتے ہیں ان کو وہ سمجھتے تھے بہت اچھی طرح، کہ یہاں زبر ہو تو کیا معنی بنے گا، زیر ہو تو کیا ہوگا۔ یہ صرف نحو سے بہت زیادہ۔ پھر ان کی جو فارسی زبان اور عربی میں تو اس طرح کلام کرتے تھے جیسے مادری زبان میں بولتے ہیں، بڑا عبور تھا ان کا عربی اور فارسی میں۔ تو انہوں نے جب آنکھ کھولی، حضور شیخ الاسلام نے جب آنکھ کھولی تو انہوں نے آنکھ کتابوں میں کھولی۔ ان کی چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ اچھا، کیونکہ وہ جو بہت زیادہ حج پر جایا کرتے تھے، عمرے بہت کرتے تھے۔ ان کے والد گرامی جو ہیں ڈاکٹر فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ جب جاتے تھے تو کتابوں میں سے اولیاء کرام کے مزارات کی
ڈھونڈ کر کے کس شہر میں کون سے ملک میں کہاں کو ولی اللہ مدفون ہے اولیاء اللہ مدفون ہے تو وہاں جاتے تھے. یعنی اللہ کے اس جو حکم ہے کہ سیرو فی الارض کہ اور اس کو تلاش کرو. بہت سفر کرتے تھے, بہت زیادہ سفر کرتے تھے. اور سفر سے جب واپس آتے تھے تو ان کے ساتھ صندوق ٹیچی کیس ہوتے ہیں. اچھا. وہ بس ہم کھولتے تھے, میں اور ڈاکٹر صاحب کھول کے کتابیں لوگ سیٹ حیران کرتے ہوتے تھے. ہوں گے کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں باہر گئے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا مال لے آئے ہیں. اچھا, یعنی کہ خزانہ کوئی اٹھا کے لے یہ آئے. خزانہ لے آئے اٹھا کر. ٹھیک ہو تو گیا. وہ جب کھولتے تھے ٹرنک تو وہ کتابوں سے بھرے ہوتے تھے. صحیح. کتابیں ساری دینی کتابیں ہوتی اور وہ تھی. ٹرنک آپ اور حضور سیدی شیخ الاسلام مل کے کھولا ہم کرتے تھے. کھول کے پھر کتابوں کی سیٹنگ کرتے تھے, الماری وغیرہ میں لگانا, یہ ہماری ڈیوٹی تھی. صحیح. تو تو آپ لوگوں کو بھی کوئی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ یہ نئی کتابیں پھر آئی ہیں اور ہم اس کو دیکھیں یا مجھے اس تو طرح سچی سے؟ بات ہے اتنا نہیں پتا ہوتا تھا. اچھا. پورا سمجھتے کتابوں کو سمجھتے تھے. ماشاء اللہ. ان کو بچپن سے سمجھتے تھے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کیسی ہے, یہ کیسے اور دستیاب سوال بھی کیسی کیا ہے. کرتے تھے کچھ والد کتابیں گرامی ایسی سے. ہوتی تھی جو نایاب. عدم دستیاب ہوتی تھی, نایاب ہوتی تھی. وہ ڈھونڈ کے وہ ان کے پاس بھی جاتے تھے جن کے پاس پرانی کتابوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. اچھا. ان میں سے نکال کر لے آتے کتابیں. ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ کتنی فائدہ مند ہے, کتنی اہم ہے اس میں اپنے دینی معاملات میں. تو وہ لے آتے تھے, کتابوں کے ڈھیر لگاتے تھے. وہ کتابیں ان کو ورثے میں ملی, وہیں سے وہ اسی میں ہی انہوں نے پرورش پائی کتابوں. یعنی کتاب اور کتاب سے محبت اور اس کے ساتھ جو ایک تعلق ہے وہ ان کو ورثے میں ہی ملا. صحیح. تو یعنی کہ یہ تو اس کی ہمیں ہسٹری پتہ چل گئی. سر اب میں جاننا چاہوں گی کہ کس طرح کے, ایک تو آپ نے بتا دیا کہ صرف اور نحو یعنی کہ جو خاص طور پہ عربی زبان ہے اس حوالے سے, یعنی کہ یہ بہت ایک حیران کن بات ہے کہ بڑے ہم جیسے جو ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی مشکل سی چیز ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ صرف اور نحو کیا ہے اور اس میں یعنی کہ اتنا باریکی میں جانا زبان کے, خاص طور پہ عربی زبان جو ہے وہ اتنی مشکل زبان ہے. تو بچپن میں اس کے بارے میں جاننا اور شوق رکھنا ظاہر ہے یہ تو ان کو ورثے میں ملا. پھر اس کے علاوہ جو جیسے ان کی سبجیکٹ کی کتابیں تھیں اور اس میں اس حوالے سے بھی ضرور بتائیں, اور آپ کس سے پڑھا کرتے تھے یہ بھی ضرور بتائیں ہمیں, اور کون سا سبجیکٹ کس سے پڑھا وہ بھی تھوڑا سا ہمیں ایکچولی ہمارے محلے میں نا اتنا بڑا محلہ نہیں تھا. اچھا. تو وہاں سادات کا ہمارا ایک گھر ہے, ٹھیک. یہی ہے وہ اور ہماری پچھلی 3 پشتوں سے خود ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں اچھی طرح کے ہمارے خاندان کو. صحیح. تو حضور شیخ الاسلام کو ادھر ادھر زیادہ گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. صحیح. وہ ہمارے گھر تک اجازت ہوتی تھی, ہمیں ان کے گھر تک رسائی تھی. صحیح. تو ہم بچپن میں اکٹھے کھیلتے اس طرح تھا, یا اس گھر میں یا اس گھر میں, جو ٹائم یا پھر مسجد میں, یا پھر مسجد میں. تو خیر مل کے پھر سارا ہمارا زیادہ تر وقت ادھر گزرتا تھا. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے, کسی کو پتہ کیا ہے تو گھر میں نہیں ہے, تو وہ کہتے تھے مسجد میں دیا جا کے پتہ کر لیں. مسجد سے ہم مل جاتے تھے, ٹھکانا ہوتا تھا تیسرا. تو یہ جو ہے کہ اپنا یہ ان کا شوق جو ہے شروع سے ہی ادب کی طرف سر کس طرح سے رجحان تھا؟ پڑھنے میں ان کے پاس سارے سبجیکٹ پڑھے انہوں نے. اچھا. انہوں نے سائنس سبجیکٹس پڑھے ہیں, فزکس کیمسٹری وغیرہ ان کا سائنس سبجیکٹس ہوتے تھے. میرے بھائی جو ہیں میتھ میں اور فزکس کیمسٹری میں بڑے اسٹرانگ تھے, مجھ سے بڑے تھے. وہ ظاہر ہے پھر تو وہ ان سے بڑے تھے, ان کے پاس وہ پڑھتے تھے فزکس کیمسٹری اور میتھ. یہ بڑا اسٹرانگ تھا ان کا ماشاء اللہ. تو مجھ سے وہ آپ خود فرمایا کرتے ہیں کبھی کبھی کہ میرا یہ گھر جو ہے میرے اساتذہ کا گھر ہے. اچھا. ماشاء اللہ. یہ ان کے الفاظ ہیں. یہ گھرانہ جو ہے الطاف شاہ صاحب کا گھرانہ میرے اساتذہ کا گھرانہ ہے. ماشاء اللہ. ان کے بڑے بھائی سید محمد غوث شاہ صاحب میرے پہلوانی کے استاد تھے. اچھا. صحیح. وہ ان کے ساتھ باقاعدہ کھاڑے میں ان کے ساتھ جو ہے زور آزمائی کرتے تھے اور یہ ایکسرسائز کرتے, پہلوانی کشتی کے داؤ پیچ سیکھتے تھے ان سے. صحیح. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اپنے سے بڑے بڑے کو وہ گرا لیتے تھے. کئی ایسے واقعات ہوئے کہ چیلنج ہو گیا ان کو کشتی کا, انہوں نے قبول کر لیا. ہم فکر مند ہوتے تھے کہ یہ تو بڑا ہے تو ان کو گرا لے گا. صحیح. لیکن یہ بڑے ایکٹیو تھے اور بڑے پاورفل تھے, طاقت جسم ان کا بڑا مضبوط تھا. ماشاء اللہ.
اور وہ حیرت انگیز طریقے سے گرا لیتے تھے اس کو اپنے سے یعنی بڑے وہ داؤ پیچ جو سیکھے داؤ ہوئے پیچ تھے. سیکھے ہوئے تھے. تو سر آپ نے ان کو یعنی کہ کون سا مل کے بڑے آپ نے بھائی جو ہیں سبجیکٹ وہ پڑھا؟ فزکس کیمسٹری میتھ پڑھاتے رہے. اچھا. تو مجھے قبلہ فرمایا کرتے ہیں خود بھی کہ یہ الطاف شاہ صاحب مجھے میر تقی میر پڑھایا کرتے تھے. اچھا ماشاء اردو اللہ. ادب الحمدللہ میرا جو ہے اردو ذرا اسٹرانگ تھی، صحیح تو رجحان تھا آپ میں کا اردو میں شروع اچھا سے. تھا. تو مجھے وہ پھر یہ اردو کے سبجیکٹس جو ہیں وہ میرے پاس صحیح پڑھا اردو کرتے. شاعری اور جی ادب ہاں. اور نثریہ سب کچھ. تو صحیح. اس لیے وہ تین جو ہے مختلف موضوعات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ریلیٹڈ تھے، تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرا اساتذہ کا گھرانہ ہے. ماشاء اللہ. باقی سر گھر تو ایک جیسا تھا، ہماری والدہ کی گود میں انہوں نے پرورش پائی، تو ہمارا ملنا جلنا کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا جو زیادہ تر اکٹھا ہوتا تھا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو کتاب کے ساتھ محبت ہے وہ کتنی پرانی ہے اور ورثے سے ملی ہے، اور ان کے ساتھ جو رفاقت ہے وہ کتنی پرانی ہے. تو پیارے بچوں، یقینی طور پر ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے اتنی ساری باتیں سنی ہیں تو ان کے ذہن میں سوال بھی ہے. تو میں چاہوں گی کہ میں ضرور زینب کا سوال لوں. جی بیٹے آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ قبلہ حضور کی فیوریٹ کتاب کون سی تھی؟ سر یہ سوال تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کی فیوریٹ کتاب. یہ بیٹا ان کے علوم دینیہ کی تمام کتب جو ہے نا وہ ان کی فیوریٹ تھی. ہاں، یعنی دینی جو کتابیں تھیں وہ ساری دین کی کتابیں جتنی بھی تھیں. ہاں، یعنی قرآن پاک ہے، حدیث کی ہے، پھر آگے وہ ساری کتابیں جو ہیں وہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی فیوریٹ کتابیں ہوا کرتی تھیں اور زیادہ وہ پڑھتے تھے. تو پیارے بچوں جو آپ سن رہے ہیں اور ہمارے بچے یہاں پہ جو سن رہے ہیں تو وہ سب لوگ یہ جان بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو فیوریٹ کتابیں ہوا کرتی تھیں وہ دینی کتابیں ہوا کرتی تھیں، جیسے قرآن پاک ہے، تفسیر ہے، ترجمہ ہے. اور اب آپ لوگوں کو بھی شوق ہو رہا ہوگا کہ ہم بھی جانیں کہ وہ کیا ہے. جیسے آپ لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک جب پڑھیں تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے. تو اور کوئی سوال اگر کرنا چاہے تو وہ بھی ضرور کر سکتا ہے. جی بیٹے پوچھیں. قبلہ حضور کی فیوریٹ سبجیکٹ کون سا تھا؟ ہاں سبجیکٹ دیکھیں، جیسے کتاب پوچھی تو ان کا جو فیوریٹ سبجیکٹ تھا وہ بھی دین ہی تھا، اسلامیات تھا، اور اسلامیات پھر آگے ان کا فردر قرآن تھا، حدیث تھی، وہ سارے ان کے یعنی کہ فیوریٹ سبجیکٹ تھے. لیکن آپ نے جیسے دیکھا کہ سر نے ہمیں بتایا کہ ہر سبجیکٹ اتنے شوق سے پڑھتے تھے کہ سارے سبجیکٹ لگتا تھا کہ ان کے فیوریٹ ہوتے تھے، کیونکہ ہر سبجیکٹ میں ان کے بہت اچھے مارکس بھی ہوتے تھے، اس کو بہت دل لگا کے پڑھتے تھے. جیسے سر نے بتایا کہ اردو ادب، فزکس، کیمسٹری اور پھر میتھ سب کچھ. تو رقیہ شاید کوئی بات پوچھنا چاہ رہی ہیں. ہاں جی بیٹے پوچھیں. وہ ان کے پاس اتنی ساری کتابیں کہاں سے آتی تھیں؟ ہاں یہ بہت مزے کا سوال ہے سر، ضرور. کیا بات ہے. وہ ٹرنک جو بھر کے لے آتے تھے ان کے والد صاحب، ابھی یہ چھوٹے ہی تھے تو باہر سے دینی کتابوں کے ٹرنک آیا کرتے. ٹرنک کا پتہ ہے نا، ٹرنک باکس جو ہوتا صندوق ہے جو ہوتے ہیں آپ کے گھر میں بھی ہوگا جو لوہے کا بڑا، تو اس طرح کے صندوق ہوتے تھے اور وہ جب جاتے تھے سفر پہ تو وہ بھر کے لاتے ہوتے، خرید کے لاتے ہوتے تھے. وہ پھر حضور سیدی شیخ الاسلام جو ہیں وہ کتابیں پڑھا کرتے تھے. اور جیسے سر نے بتایا کہ وہ جب ان کے والد لاتے تھے تو پھر وہ کھولتے تھے، دیکھتے تھے کہ اب ابو جان کون سی نئی کتابیں لائیں. پھر ان کو شوق ہوتا تھا اس کو پڑھنے کا، پھر آپس میں بھی ذکر کرتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ جو حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو فیوریٹ کتابیں یعنی ہر سبجیکٹ وہ شوق سے پڑھتے تھے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اتنی کتابیں جب پڑھی تو پھر ہی تو وہ اتنی کتابیں لکھ پائے ہیں. ہم تو اتنی کتابیں پڑھ نہیں پاتے. تو وہ بچپن سے ہی ان کو کتاب پڑھنے کا شوق تھا، کتاب سے اتنی زیادہ محبت تھی. تو یقینی طور پر اب آپ کو بھی کتاب سے محبت ہو رہی ہوگی کہ ہم بھی قبلہ حضور کی طرح کتابیں پڑھیں. ہے شوق آپ کو بھی پیدا ہوا؟ اچھا لگ رہا ہے آپ کو جان کے؟ اچھا. تو ناظرین آج ہماری جو اس پوری گفتگو کا موضوع تھا، خاص طور پہ ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام جب بچے تھے، جب بچپن میں تھے تو ان کا جو سب سے ساتھی، قریبی ساتھی ہوا کرتا تھا وہ کیا تھا؟ تو وہ ان کی کتاب تھی، اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کتاب پڑھتے تھے. جیسے سر نے بتایا کہ
جو کتاب یعنی ہم ڈسکس کرتے تھے، ہم کتابوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے تھے، ہم سبجیکٹس کو پڑھتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ سائنس سبجیکٹس بھی اور پھر دینی علوم بھی، ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت شوق سے پڑھتے تھے اور ان کو جانتے تھے، اور وہ زیادہ وقت جو ہے وہ کتابوں کو پڑھنے میں گزارتے تھے. تو اطہر آپ کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کیسے ہراتے تھے؟ ہاں یہ سوال تو بڑا سر ان کے پاس بیٹے وہ جو ضرورت ہے سب سے بڑی تو ان کا جو تھا نا یہ کہ وہ ایکسرسائز وغیرہ تو خوب کرتے تھے، باڈی وائز سٹرانگ تھے، طاقتور تھے، پاورفل تھے. پھر اس میں جیتنے میں دوسری چیز شامل ہوتی، ایک تو پاور، نمبر 2 ہنر، فن. ہنر وہ سیکھتے تھے، میں ہمارے جو بڑے بھائی ہیں ان سے ہنر سیکھتے تھے، ٹیکنیک سیکھتے تھے، کیسے گرانا ہے، یعنی ٹانگ سے کھینچنا ہے، کہاں کیا داؤ مارنا ہے، داؤ کیسے مارنا ہے. ٹھیک ہے. وہ 2 چیزیں. اور تیسری ان کے پاس ایک اور طاقت بھی تھی، وہ روحانی طاقت تھی. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو طاقت بھی دیتا تھا. تو یعنی 3 چیزیں آتی ہیں جب آپ نے کوئی بھی چیز سیکھنی ہے. نمبر 1 پہ کیا ہے؟ پاورفل ہونا ہے. نمبر 2 پہ پیارے بچوں آپ نے کیا چیز حاصل کرنی ہے کہ آپ نے اس ٹیکنیک کو، اس سائنس کو، اس طریقے کو سیکھنا ہے. صرف خالی طاقتور موٹے ہو جائیں گے لیکن آپ کو ٹیکنیکس نہیں پتہ ہوں گی تو تب بھی آپ گر جائیں گے. جو پہلوان آپ کو گرا دے گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو گرانا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ پہ بلیو رکھنا، یقین رکھنا. تو تینوں طاقتیں یعنی آج سر نے جو ہمیں چیز سکھائی حضور سیدی شیخ الاسلام کے بچپن سے، تو وہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے. نمبر 1 پہ جو ہم نے آج بات سیکھی، جی رقیہ، سب سے زیادہ کہاں جاتے تھے؟ سب سے زیادہ کہاں جاتے تھے رقیہ؟ کیونکہ ہمارے پہلے پروگرام میں نہیں تھی تو رقیہ سب سے زیادہ جو وقت گزرتا تھا، جو ہمیں قبلہ حضور کے جو بچپن کے ساتھی ہیں، جو ان کے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ مسجد میں جایا کرتے تھے اسکول سے، یا جب بھی ان کو چھٹیاں ہوتی تھی گرمیوں کی تو تب بھی وہ اپنی مسجد میں زیادہ وقت گزارتے. کہ وہ ایک شوق ان کا زیادہ تر یہ بہت شوق تھا ان کو سیر و سیاحت کا. اور سیر و سیاحت میں وہ سب سے زیادہ جو حسین نظارے ہوتے ہیں قدرتی، حسن قدرت، ان میں زیادہ شوق رکھتے تھے. تو ہم کٹھے مل کے صبح چلے جایا کرتے تھے باہر، فجر کی نماز کے بعد کئی دفعہ پھر نکل جاتے تھے. یعنی مارننگ واک جو ہے وہ روٹین کا حصہ تھی، واک صبح بھی اٹھ ہو کے واک جاتی، کرنا. اس سے سبز و شاداب کھیت وغیرہ اور پھول اور باغات وہ دیکھتے تھے نا، اس کو بڑا انجوائے کرتے تھے. اسی طرح ہم جو ہے کئی جگہوں پر جایا کرتے تھے. ایک تصویر جو ہے وہ اس ہیڈ تیمو کی ہے، وہاں بھی اسی طرح گئے. وہاں مچھلیاں جو ہیں وہ ایسے پڑکتی ہیں نا، ان کو دیکھ رہے تھے دوربین کے ساتھ. تو یہ چیزیں ان کو بہت وہ پسند صبح تھیں. صبح جو مچھلیاں ہیں نا وہ پانی میں نہاتی ہیں اور پھر وہ اوپر یوں چھلانگ مار کے وہ خوش ہوتی ہیں اور وہ پھر اندر ڈبکی. تو وہ اس ٹائم وہ پانی کے اندر یعنی ان کا کھیلنا، وہ منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے. یعنی قدرتی جو مناظر ہوتے تھے، قدرتی نیچرل مناظر. سینری ہوتی تھی. جیسے کھیت تھے، ان کھیتوں کو دیکھنا. اور آپ نے کبھی دیکھا ہے گرینری ہوتی ہے اور اس کے اندر کھیت ہوتے ہیں اور پھر اس میں بہت خوبصورت لگتے ہیں وہ کھیت. اور اسی طرح سے پانی کو دیکھنا، نہر جو ہے وہ جب پانی گزر رہا ہوتا ہے سائڈ سے، وہ سب چیزیں. یعنی حضور سیدی شیخ الاسلام بہت بچپن میں شوق سے صبح اٹھ کے جایا کرتے تھے. اور میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور سر آپ کے توسط سے حضور سیدی شیخ الاسلام کی یہ بہت خوبصورت جو عادت ہے کہ ہمیں صبح اٹھ کے واک کرنی بہت ضروری ہے. ہمیں واک کرنا چاہیے اور یعنی کہ سیر کرنی چاہیے. اور جو خاص طور پہ جو قدرتی مناظر ہیں، چاہے کسی پارک میں جائیں، وہاں پہ پھولوں کو دیکھیں اور آپ کو بہت اچھا لگے گا. اس کو قریب سے دیکھنا، ان کے کلرز کو دیکھنا، یہ بھی بہت یعنی کہ ایک خوبصورت بات ہمیں پتہ چلی ہے کہ قبلہ حضور کس طرح سے بچپن میں اپنا وقت گزارتے تھے. تو ارحم ہم سے سوال کرنا چاہتا ہے. جی بیٹے. ان میں کتابوں کا اتنا شوق کیسے آیا؟ ہاں، کتابوں کا شوق ان کو سر کس طرح سے پیدا ہوا؟ جیسے سر نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ بچپن میں کیونکہ ان کے گھر میں کتابیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، ان کے جو بابا تھے ان کو کتابیں بہت پسند تھیں، تو اس لیے پھر وہ ہر طرف ان کے کتابیں ہوا کرتی تھیں. جیسے ہمارے ارد گرد اور چیزیں ہوتی ہیں، الیکٹرانک گیجٹس ہوتے ہیں، تو ان کے ارد گرد کتابیں ہوا کرتی تھیں. تو میرے خیال میں سر جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یعنی بچوں کے لیے جو اس سے
ایک بہت ہی خوبصورت پہلو نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ کتابوں سے محبت پیدا کرنے کے لیے بچوں کے ارد گرد کتابوں کا ہونا ضروری ہے. زیادہ کتابیں لائیں بچوں کے لیے. یہ ناظرین جو ہمیں سن بھی رہے ہیں جو والدین، ان سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنا ہو سکے خوبصورت کتابیں اپنے بچوں کے لیے گھر میں لے کے آئیں تاکہ وہ ان کو دیکھ سکیں، ان کو پڑھنے کا شوق پیدا ہو. تو یہ آج کا یعنی آج کے اس پروگرام کا تحفہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر کتابوں کی محبت کیسے پیدا کر سکتے ہیں. تو حضور سیدی شیخ الاسلام کہ اس خوبصورت بچپن سے ہمیں جو پہلو ملتا ہے ہم اس کے ذریعے اپنے بچوں میں اس کی محبت پیدا کر سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ محبت جو ہے ان کی شخصیت کو نکھارنے میں بہت اہم کردار ادا کرے گی. تو ہم آج کے اس پروگرام کو اسی بات پر وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اپنی نسلوں میں اپنے بچوں میں کتاب کی محبت پیدا کریں. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہم حضور سیدی شیخ الاسلام ہیں، اور ہم اگر ان کے بچپن کو بھی دیکھتے ہیں تو بچپن میں بھی کتاب کتنا اہم کردار ادا کر رہی ہے. تو یقینی طور پر آپ سب بچوں نے بھی بہت شوق سے سنا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کس طرح سے محبت کرتے تھے اپنی کتابوں سے اور پڑھنے کا شوق رکھتے تھے. اور آپ لوگوں نے بھی آج سے یہ سوچا ہوگا کہ ہم بھی کتابیں پڑھا کریں گے تاکہ ہم بھی حضور سیدی شیخ الاسلام کے صحیح فالوور بن سکیں. تو اسی بات پہ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے پہلو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.